بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وبالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ اسلام کی پیاری اور روحانی بیٹیاں اور ہمارے قابل احترام علماء کرام، مہمانان اعظام، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا بے انتہا بے پناہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، یہ کتاب مقدس جو ہمارے سامنے ہے، اس کتاب کی نسبت بہت اعلیٰ نسبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، سارے انسانوں کا اپنی ذات سے رشتہ جوڑنے کے لیے، سارے بندے اور بندیوں کو اپنے عبادت کی توفیق بخشنے کے لیے، سارے بندے اور بندیوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندے اور بندیوں تک، انسانوں تک علم پہنچایا تاکہ بندے علم کے ذریعے سے مجھے پہچانیں۔ تو سارے کائنات کی پیدائش کا مقصد، یہ زمین اور آسمان اور ساری دنیا اور سارا عالم، ان سب کے پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کائنات سے نفع اٹھائے اور انسان مجھے پہچان لے، انسان میرا بندہ بن جائے، یہی مقصد ہے بس۔ اس پورے عالم کا اتنا جال بچھا ہوا ہے، یہ کائنات، اس سب کا مقصد یہی ہے کہ میرے بندے اس کائنات میں اپنی زندگی گزاریں، اس کائنات سے نفع اٹھائیں، اپنی ضرورتیں پورے کریں اور مجھے پہچانیں، میرا شکر ادا کریں۔ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے اس کو پہچانیں، اس کو باقی رکھنے والا کون ہے اس کو پہچانیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ہمیں پہچان ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، اسی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کو نازل فرمایا کہ بندے قرآن عزیز کو سنیں، سمجھیں اور مجھے پہچانیں، انبیاء کرام کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور میری محبت اپنے دل میں پیدا کریں، میرے سچے بندے اور بندی بننے کی کوشش کریں۔ تو یہ احادیث مبارکہ، یہ کتاب ہمارے سامنے حدیث پاک کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا جبریل کو، جبریل نے علم سکھایا اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ علم کیا ایک نور ہے، روحانی نور۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نور آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ انور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نور پہنچایا صحابہ کرام تک اور صحابیات تک، مومن مردوں تک اور مومن عورتوں تک۔ انہوں نے اس نور کو سینے میں محفوظ کیا، پھر انہوں نے یہ نور منتقل کیا تابعین کی طرف، انہوں نے منتقل کیا تبع تابعین کی طرف، انہوں نے منتقل کیا اپنے بعد والوں کی طرف۔ اس طرح سے یہ نور بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ نور ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے اس علم کو محفوظ رکھنے کے لیے
بڑی بڑی قربانیاں دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا، ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ ہزاروں کلومیٹر کا یہ سفر ہے، صرف ایک حدیث۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ملک شام میں جا کر بس گئے تھے۔ حضرت جابر کو پتہ لگا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے، تو حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر ملک شام پہنچے اور حدیث سیکھی اور واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا سفر کیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں جا کر بس گئے تھے۔ حضرت ابو ایوب کو پتہ لگا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو اتنا لمبا سفر کر کے گئے ایک حدیث کے لیے۔ اور یہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے، یہ احادیث جمع کی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں امام بخاری، اور یہ کتاب جو ہمارے سامنے اس کو ہم کہتے ہیں بخاری شریف۔ دراصل امام صاحب کا نام تو ہے محمد، جنہوں نے یہ کتاب احادیث جمع کی ان کا نام ہے محمد، اور ان کے ابا کا نام ہے اسماعیل، ان کے دادا کا نام ہے ابراہیم، اور ان کے پردادا کا نام ہے مغیرہ۔ یہ مغیرہ سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت امام صاحب کا جو خاندان تھا وہ مجوسی تھا، ان کا تعلق قوم مجوس سے تھا، آتش پرستوں سے، جو آگ کو اپنا خدا اور معبود مانتے تھے، ان سے تعلق تھا ان کے خاندان کا۔ تو امام صاحب کے پردادا مغیرہ انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر ان کے بیٹے ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل، اور ان کے بیٹے ہیں محمد بن اسماعیل۔ ان کا گاؤں ہے بخارا، جو ان دنوں میں فارس میں آیا کرتا تھا، سمرقند بخارا۔ آج کل یہ ازبکستان، تاجکستان، یہ سب علاقے یہ سمرقند کے علاقے کہلاتے تھے، فارس کے علاقے تھے۔ یہ امام صاحب کا وطن ہے بخارا، تب اسی وجہ سے امام صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ بخاری۔ تو یہ ایسے ہی جیسے کہ کوئی بہار کا رہنے والا اس کو کہتے ہیں بہاری، میوات کا رہنے والا اس کو کہتے ہیں میواتی، گجرات کا رہنے والا وہ کہتے ہیں گجراتی۔ ایسے امام صاحب کو کیا کہنے لگے؟ بخاری، بخارا کا رہنے والا۔ اور اس کتاب کو بھی کیا کہنے لگے؟ بخاری شریف، حالانکہ اس کا نام بخاری شریف نہیں ہے، اس کا جو لمبا نام ہے ہمارے یاد نہیں رہتا، اس لیے آسانی کے لیے بخاری شریف۔ اس امام صاحب نے سینکڑوں ملکوں کا سفر کیا ہے، مکۃ المکرمہ گئے، ان احادیث کو محدثین کرام سے سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ گئے، پورے حجاز کے شہروں میں گئے، کئی مرتبہ ملک شام کا سفر کیا، خراسان کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، عراق کا، کوفہ کا، بصرہ کا، یمن کا، نہ جانے کہاں کہاں جا کر جہاں جہاں بھی علماء کرام تھے، محدثین کبار تھے، وہاں جا جا کر انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم کا یہ نور انہوں نے ان کتابوں کے اندر محفوظ کیا۔ تو یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، قرآن عزیز کے بعد میں سب سے بڑا مقام اسی کا ہے۔ تو اصل تو جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو علم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ قرآن عزیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ فہم دی، وہ سمجھ دی کہ انہوں نے قرآن پاک کے جو مطالب تھے، قرآن پاک کے جو معانی تھے، قرآن پاک کی جو مراد تھی اور آیات کا جو مقصد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں وہ انسانوں کو سمجھایا، صحابہ کرام کو سمجھایا۔ تو وہ قرآن پاک کا جو مطلب تھا، مفہوم تھا، وہی یہ احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ قرآن پاک سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن عزیز پاک کلام وہ بھی وحی، اور یہ احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم جبریل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، نبی کے واسطے سے صحابہ کرام اور صحابیات تک آیا، اور یہ چلتے 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 یہ نور ہم تک پہنچا ہے۔ آج الحمدللہ یہ معصوم بچیاں اس نور سے وابستہ ہوئی ہیں۔ پورے سال اب ان بچیوں کی نسبت کس سے جڑ گئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا رشتہ جڑ گیا۔ ان بچیوں کا رشتہ
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدھا سیدھا جڑ چکا ہے۔ یہ علم جو ہمارے پاس آیا ہے آدھا مردوں کے واسطے سے آیا ہے، آدھا عورتوں کے واسطے سے، بلکہ سب سے زیادہ علم عورتوں کا علم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت تک آیا ہے۔ تو الحمدللہ ان بچیوں کی نسبت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہوئی ہے، ان بچیوں کی نسبت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑ چکی ہے، ان بچیوں کی نسبت اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اما ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جتنے بھی امہات المومنین اور صحابیات جن کے ذریعے سے علم دین ہم تک پہنچائے، جنہوں نے سیدھا سیدھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا اور ہم تک پہنچایا، اس علم سے اور اس نسبت سے ہماری یہ قوم کی بچیاں وابستہ ہوئی ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب کہیں الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی توفیق دی ہے کہ آج ہم بھی جڑے ہیں۔ یہ بچیاں تو 7 سال سے 8 سال سے یہاں قید میں رہ کر اس علم دین کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اپنے سینے کو اس علم نورانی علم سے روشن کر رہی ہیں۔ ان کا صبر دیکھو، ان کی قربانی دیکھو۔ ہم اور آپ تو 1 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، مگر انہوں نے دیکھو کتنے دن اس 4 دیواری میں گزارے ہیں اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، آپ کی بھی قربانیاں ہیں۔ یہ بچیوں کا ہی کمال نہیں ہے، آپ لوگوں کا بھی کمال ہے، ان بچیوں کی ماؤں کا بھی کمال ہے، ان بچوں کے بھائی اور بہنوں کا بھی کمال ہے۔ ان سب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک احساس پیدا کیا کہ ہمارے اوپر اپنی بیٹیوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، ان کو علم دین سکھانا، ان کو اخلاق سکھانا، ان کو دینی پاکیزہ عادتیں سکھانا۔ تو آپ نے ہمت کی، اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے جدا کیا اور مدرسے کے پاکیزہ ماحول کے حوالے کر کے آپ چلے گئے۔ تو ماؤں کی بھی بڑی قربانی ہے، ان بچیوں کے باپ کی بھی بڑی قربانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو بھی قبول فرمائے، ان کے ماں باپ کو بھی اعزہ قاربین کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے حضرت قاری صاحب یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مکھی اور مچھروں سے بھی کام لے لیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نظر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے۔ تو یہ دینی مدرسہ جو قوم کی معصوم بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے، ان کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے، ان کو پاکیزہ اخلاق سے مزین کرنے کے لیے، یہ حضرت قاری صاحب کے ذریعے سے اللہ نے یہ ادارہ قائم کرایا ہے۔ تو اس میں ہمیں قاری صاحب کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری یہ معلمات جو ان بچیوں کو پڑھاتی ہیں ان کی بھی بے شمار قربانیاں ہیں، ہمارے اساتذہ معلمین اور مدرسے کے ملازمین خدام، ان سب کی بھی اس میں بڑی قربانی ہے، اور پوری قوم کی قربانی ہے۔ اس میں پوری قوم کی ادھر فکریں بھی لگتی ہیں، دعائیں بھی ملتی ہیں، اور پوری قوم اپنے حلال روزی سے کچھ حصہ ان مدارس کے لیے وقف کرتی ہے۔ تو ہم سب اس رشتے سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس علم دین کے نور سے بڑا حصہ عطا فرمائے۔ اس علم دین کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی روشن اور منور فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالی اپنی ذات سے کامل نسبت عطا فرمائے۔ تو یہ بخاری شریف کی آخری باب ہے، اور آخری باب کے اندر امام بخاری علیہ الرحمٰن نے ایک تو قرآن عزیز کی آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے اور ایک حدیث پاک بیان کی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور ایک حدیث پاک ہے، آخری باب میں بالکل آخری منزل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو شروع کیا کتاب الایمان سے، مگر اس سے پہلے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک باب قائم کیا اور اس میں ایک آیت مبارکہ پیش کی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی ہے، قرآن عزیز اور جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، یہ سب وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے۔
کسی انسان کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، کسی کے نظریات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کسی انسان کی اپنی فکر اور کوئی سمجھ اس میں نہیں ہے۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ چاہے قرآن عزیز ہو، چاہے حدیث پاک ہو، دونوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے، اور یہ خالص نور ہی نور ہے۔ یہ چاند اور سورج یہ دنیا کو روشن کرتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت یہ دل کو روشن کرتے ہیں۔ اور اصل کائنات کی جو اصل مغز ہے، کائنات کا جو خلاصہ ہے، وہ صرف انسان کے دل ہے۔ باقی یہ سب مادیات ہیں، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتے ہیں انسان کا جسمی صحیح، یہ سارے نقشے، یہ سب مادی چیزیں ہیں، یہ مقصود نہیں، یہ اصل نہیں۔ اصل کائنات کا جو غذا ہے، کائنات کا جو خلاصہ ہے، وہ ہے انسانوں کے دل۔ اور اصل جو دولت ہے وہ ہے ان دلوں کے اندر چمکنے والا نور۔ اور وہ نور کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت، ان کی باتیں، یہ نور ہے۔ اس سے دل چمکتے ہیں، دل روشن ہوتے ہیں، دل پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو اصل دولت جو کائنات میں ہے وہ قرآن و سنت کی دولت ہے، اور اصل جو قیمتی چیز ہے وہ انسانوں کے وہ دل ہیں، جو ان علوم سے روشن ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جاتی ہے۔ ان دلوں کے اندر پھر حق چمکنے لگتا ہے۔ وہ دل پھر گندگی سے، گناہ سے، بیہودگیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ دل ان باتوں کو پسند کرتے ہیں، ان اعمال سے خوش ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو قبول کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑی اور ٹائم آپ کے لیے جائے گا، آپ تھوڑا صبر کریں۔ باب قول اللہ، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بیان میں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر بڑی عظیم بات ہماری اصلاح کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ہمیں ہمارا مقصد سمجھایا ہے، اور ہماری آخری منزل کیا ہوگی، ہمیں آخر میں کس دور سے گزرنا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے انسانوں سن لو، قیامت قائم ہونی ہے، تمہیں آخرت میں آنا ہے، اللہ کی حضور میں، اللہ کی عدالت میں سارے دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اکٹھا ہونا ہے۔ اور پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ ترازو لائی جائے گی، تاکھڑی لائی جائے گی، جس کے دو پلڑے ہوں گے، اور ہر انسان کا اس میں عمل تولا جائے گا۔ انصاف کا دن ہوگا۔ جس نے زندگی میں ایک بھی نیک عمل کیا ہوگا، ذرہ کے برابر بھی، اس کو بھی، اس عمل کو بھی اس دن لائے جائے گا، اور ذرہ کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی، کوئی گناہ کیا ہوگا، اس کو بھی لائے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن میں۔ یہاں پر تھوڑی علمی بحثیں ہیں۔ الموازین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمع کا صیغہ لائے ہیں۔ موازین میزان کی جمع ہے، اور میزان کہتے ہیں تولنے کے آلہ کو، یعنی کہ ترازو کو۔ کوئی بھی ترازو ہو اس کو میزان کہا جاتا ہے، اس کی جمع موازین ہے۔ تو یہ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ بہت سارے ترازو ہوں گے یا ایک ہی ترازو ہوگا، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے الگ الگ ترازو قائم کیا جائے گا۔ ہر انسان کا عمل، اس کے اعمال الگ الگ تولے جائیں گے، اس کا الگ ترازو، اس کے الگ ترازو میں، اس کے الگ ترازو میں۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی ترازو ہوگا، بہت بڑا ترازو ہوگا، بہت بڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات ظاہر ہوتے ہے کہ اتنا بڑا ہوگا ایک ہی پلڑا، کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اور ان آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو وہ اس کے تھوڑے سے حصے میں سما جائیں گے سب کچھ، پھر بھی پلڑا خالی رہ جائے گا۔ بہت بڑا وہ ترازو ہوگا۔ تو اس بڑے ہونے کی وجہ سے موازین کا صیغہ لایا گیا، بڑائی کو بیان کرنے کے لیے۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ چونکہ اعمال بہت قسم کے ہوں گے، الگ الگ قسموں کے، اس کی وجہ سے یہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں عدل ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی وہاں انصاف دلایا جائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں کسی بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اس کو ٹکر ماری ہوگی، سینگ مارا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ان بکریوں کو وہاں پر جمع کریں گے، اور جو بے سینگ والی بکری ہے اس کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھ پر ظلم ہوا تھا، آج تو اپنا بدلہ لے لے۔ تو بے سینگ والی بکری کو، جو کمزور تھی دنیا میں، جس پر ظلم ہوا تھا، اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا، تو وہ اس سے اپنا بدلہ لے لے گی۔ بہرحال یہ تو مخلوق کی بات ہے، اصل معاملہ انسانوں کا ہے اور جنات کا ہے، اصل حساب کتاب تو انسانوں کا ہونا ہے، تو وہاں ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک مظلوم کو آخرت میں، قیامت میں انصاف دلایا جائے گا، ہر مظلوم کو۔ اور دنیا میں جس انسان نے بھی اگر نیک عمل کیا ہے تو اس پر ظلم نہیں ہوگا کہ وہاں بدلہ نہ ملے، ضرور بدلہ ملے گا، ذرہ بھی نیکی کی ہوگی کبھی بھی، رات کے اندھیریوں میں، جنگل میں، کہیں بھی اگر اس نے کہیں تنگ اندھیرے میں، رات میں، کوٹھڑی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا، وہ بھی قیامت میں سامنے لایا جائے گا۔ اگر کبھی رات کے اندھیرے میں کسی نے کسی غریب کو 1 روپیہ بھی دے دیا ہوگا، وہ بھی وہاں پر حاضر کیا جائے گا۔ کبھی کسی غریب کی ذرہ برابر کوئی خدمت کی ہوگی، کوئی بول ہی بولا ہوگا، اچھا بول، کسی کو کوئی دعائی دے دی ہوگی، تو وہ بھی وہاں پر لایا جائے گا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سب کے اعمال تولے جائیں گے، جو ہم زندگی میں کچھ کر رہے ہیں ان کا وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو تولیں گے، ان کے لیے قیامت میں میزان عدل قائم کیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ قرآن پاک کی کئی آیات میں اس کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب قیامت کے دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سب لوگ اللہ کے عدالت میں حاضر ہو جائیں گے، وہاں کسی کو کوئی رشتہ ناتا یاد نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو کچھ یاد نہیں کرے گا، اپنے اپنی فکر پڑ جائے گی۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی وہاں کسی کی خیر خبر نہیں لے رہا ہوگا، بھئی آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، ابا جان آپ کیسے ہیں، امی جان آپ کیسے ہیں، سب بھول جائیں گے، سب رشتے ناتے ختم، کوئی کسی کی کوئی فکر نہیں کرے گا، سب کو اپنے اپنی فکر ہوگی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ پاس ہو جائیں گے، وہ اپنے مقصد اور اپنی منزل کو پالیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، وہ اٹھ جائے گا، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنہوں نے اپنا گھاٹا کر لیا، اپنا نقصان کر لیا، اپنا آپ کو ہلاک کر لیا۔ فی جہنم خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی لپٹیں ان کو جلا رہی ہوں گی اور وہاں ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جہنم سے اللہ ہمیں بچائے، گناہوں سے، برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اتنی نیکیاں عطا فرما دے اور ان کے اچھے کام کرنے کی توفیق دے کہ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تلیں تو ہماری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے فلاح و کامرانی کے جنت کے فیصلے فرما دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، جو بول ہیں یہ بھی تولے جائیں گے۔ صبح سے شام تک ہم کتنا بولتے ہیں، تو جو بول ہماری زبان سے نکل رہے ہیں یہ بھی اللہ کے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ہم بھی آج کل کیمرے لگانے لگے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے کیمرے تو ہمیشہ سے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن بندے نے زمین کے جس حصے پر کوئی اچھائی کی ہوگی، زمین پر کہیں بھی، قیامت کے دن وہ زمین بولے گی کہ اللہ اس کو بخش دے، اس نے مجھ پر یہ نیک کام کیا تھا۔ زمین کے کسی حصے پر گناہ کیا ہوگا تو وہ زمین بھی گواہی دے گی اس کے خلاف، یا اللہ مجھ پر اس نے بیٹھ کر یہ گناہ کیا تھا، یہ پاپ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کیمرے اس ساری زمین پر فٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کیمرے ان ہاتھوں میں فٹ ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں منہ بند کر دیں گے. جب آدمی جھوٹ بولے گا تو منہ پر مہر لگ جائے گی. پھر یہ ہاتھ بولیں گے اور پیر بولیں گے, یہ گواہی دیں گے اس کی برائیوں کو, اللہ میرے ذریعے سے اس نے یہ گناہ کیے تھے. یہ آنکھیں بولنے لگیں گی, اللہ میرے ذریعے سے اس نے یہ غلط کام کیے تھے, مجھے دیکھ کر میرے ذریعے سے. یہ کان بولنے لگیں گے. تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے کیمرے فٹ ہیں جو انسان کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں, اور قیامت کے دن یہ سب چیزیں بولیں گی. تو انسان کا بول بھی ریکارڈ ہے, انسان کا ہر عمل بھی ریکارڈ ہے. تو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ, اعمال بنی آدم کے, انسان کے اعمال بھی محفوظ ہیں اور ان کے اقوال, ان کے بول بھی محفوظ ہیں, ان سب کو بھی تولا جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں. زبان سے بولیں تو اچھے بول بولیں, بھلائی کے بول بولیں, خیر کے بول بولیں. ایسے بول نہ بولیں کسی کا دل ٹوٹے, کسی کو تکلیف پہنچے, کسی کی بے عزتی ہو جائے, کسی کا جان کا مال کا نقصان ہو جائے. ایسے گندے بول کبھی نہ بولیں. یہ زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, اس کو بھلائی کے استعمال کرنے کے لیے, خیر پھیلانے کے لیے, محبتیں پھیلانے کے لیے, دلوں کو جوڑنے کے لیے, گندگیوں کو, برائیوں کو مٹانے کے لیے, اور عافیت اور محبت اور خیر اور عدل انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زبان ہمیں عطا کی ہے. تو بولیں تو بہت سوچ سمجھ کر بولیں. جو یہ بول رہے ہیں ہم, یہ قیامت کے دن ان بولوں کو بھی تولا جائے گا. اب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے, اس کی جو کتاب تھی وہ کتاب التوحید ہے, سب سے آخری کتاب بخاری شریف کی کتاب التوحید, جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہے. امت کا ایک طبقہ ہے جہمیہ, اور ایک طبقہ ہے قدریہ اور معتزلہ. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس چیز کو تولا جاتا ہے جو جسم والی ہو, جو بھاری ہو, وزنی ہو, جو دکھائی دیتی ہو. یہ بول تو دکھائی نہیں دے رہا, عمل تو دکھائی نہیں دے رہا, اس کو تولا کیسے جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کے اس دعوے کو رد کیا ہے, اس دعوے کو رد کیا ہے کہ نہیں, اعمال بھی تولے جائیں گے, اقوال بھی تولے جائیں گے. اور بہت سارے دلائل ہیں اس کے لیے, بہت سارے نصوص ہیں اس کے لیے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کو تولا جائے گا. اور آج کل اس کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہا. آج کل انسان کس چیز کو تول رہا ہے؟ ٹمپریچر کو ڈاکٹر تو تولتا ہے, ایک یہاں آلہ لگاتا ہے, وہ بتا دیتا ہے اتنی گرمی ہے بدن میں. ٹائر والا ٹائر کی ہوا کو ناپ لیتا ہے کتنی ہوا ہے. سائنسدان محققین نے گرمی کو ناپ لیا ہے, سردی کو ناپ لیا ہے, حالانکہ وہ دکھ نہیں رہا کچھ بھی. تو غیر محسوس ہزاروں چیزیں ہیں, آج انسان ان کو ناپ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی, انسان نے اس کو ناپ لیا ہے. تو پھر یہ کیا مشکل ہے کہ ان آوازوں کو بھی ناپ لیا جائے گا, اس میں کیا ہے, اس میں خیر ہے یا شر ہے, اور اعمال کو بھی ناپ لیا جائے گا. آج کے دن یہ کچھ مشکل نہیں رہا اس کا سمجھنا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ان سب کو تولا جائے گا. اس میں ایک بحث ہے, اب وقت زیادہ ہوگا, کن کا وزن ہوگا, کن کا نہیں ہوگا. بس ایک روایت سنا دیتا ہوں, چھوٹی سی, باقی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی, سارے انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے, تو پھر 70,000 انسان ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال کا تول نہیں ہوگا, ان کا وزن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا کہ ان سب بندوں کو اٹھاؤ اور ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب لهم ولا عذاب, کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 70,000 بندوں کو, ان میں مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, یہ وہ نیک انسان ہوں گے, بھلے انسان ہوں گے جنہوں نے زندگی میں یا تو گناہ ہی نہیں کیے ہوں گے, یا گناہ کیے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہوگی, معافی مانگ لی ہوگی. کسی انسان کا حق ہی نہیں مارا ہوگا, کسی کو ستایا ہی نہیں ہوگا, اگر ستایا ہوگا تو اس سے معافی مانگ لی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کا حق ادا کر دیا ہوگا, وہ دنیا سے بالکل پاک صاف ہو کر گیا ہوگا. ایسے لوگ ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
وہ مع کل الف 70,000، پھر ہر 1000 کے ساتھ میں 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یعنی ہر بندے کے ساتھ 70 انسان جو جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ 70,000، ان میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70 کو لے کر جائے گا، تو ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یہ ہو جائیں گے تقریباً 49 لاکھ۔ 49 لاکھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ان کے اعمال کی تول نہیں ہوگی، کیوں؟ کوئی برائی نہیں ان کے پاس میں، کوئی گندگی ان کے پاس نہیں، یہ خیر ہیں، یہ بھلے شریف انسان ہیں، اللہ کے سچے بندے بن کر انہوں نے زندگی گزاری تھی، کسی کو نہیں ستایا، کسی کا دل نہیں دکھایا، ماں کو خوش رکھا، باپ کو خوش رکھا، اس کے نکاح میں جو بیوی ہے اس کو خوش رکھا، اس کو اللہ نے جو بیٹے بیٹیاں دی ہیں ان کو خوش رکھا، پڑوسیوں کو خوش رکھا، رشتہ داروں کو خوش رکھا، اس نے جانوروں پر بھی ظلم نہیں کیا۔ ایسے نیک شریف بندے ہوں گے تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ تقریباً 49 لاکھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَثَلَاثَ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّ، وہ رب ہے، سب کو وہ پیدا کرتا ہے، سب کو پالتا ہے، وہ سب پر مہربان ہے، سب پر دیالو ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں یا اللہ کو نہ مانتے ہوں، مگر پیدا کرنے والا سب کا وہی ہے، پالنے والا سب کا وہی ہے۔ اور اللہ نے سارے انسانوں کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرے سارے بندے میرے ہی ہیں، میں نے ہی تو پیدا کیا ہے، میں ہی تو پالتا ہوں، سب جنت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبیوں کو بھیجا، دنیا میں اچھے انسان بھیجے جنہوں نے ہمیں سمجھایا، آسمان سے کتابیں اتار دی تاکہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اللہ کو مان لیں، اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچان لیں، اس سے محبت کر لیں تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو فرمائے وَثَلَاثَ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں میں سے لپ بھریں گے۔ حسیا جس کو ہم اندھلا کہتے ہیں، اندھلا۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، یہ کائنات کتنی بڑی، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمینیں پیدا کی اور کتنی ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ ایسی کتنی اربوں خربیں ایسی کائنات پیدا کر سکتے ہیں، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کا اندھلا کتنا بڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا لب بھریں گے اور لب بھر کر ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، پھر بھریں گے، پھر جنت میں لے جائیں گے، پھر بھریں گے، پھر جنت میں لے جائیں گے۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچے بچیاں، رشتہ دار بہن بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ اللہ تعالیٰ یا تو پہلے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، یا کم سے کم یہ جنت میں لب بھر کر جن کو بھیجے داخل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرما دے۔ تو بہرحال یہ لوگ چلے جائیں گے بغیر حساب کتاب۔ پھر باقی وہ ایمان والے جنہوں نے گناہ بھی کیے اور جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور انہوں نے توبہ نہیں کی، یہ لوگوں کو انہوں نے ستایا، حق مارا، ان سے معافی نہیں مانگی، معاملہ صاف نہیں کیا، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جن کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی برائیاں کم، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ جس کو چاہیں گے ان میں سے بھی بخش دیں گے، اور جن کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ سزا کے لیے سزا دیں گے، مجرموں کو سزا، اصل سزا تو وہاں ملے گی، یہاں سزا کوئی سزا نہیں، یہاں کی سزا کا کوئی اعتبار نہیں، اصل جزا اور ثواب بھی وہاں کا ہے، اصل انعام اور اصل کامیابی کی وہاں کی ہے، اور اصل سزا اور اصل پکڑ وہ آخرت کی پکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے سزا کے طور پر جہنم میں ڈالیں گے، پھر جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی اس ایمان والے کی، مرد کی عورت کی، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو یہاں سے بھی نکال کر ان کو بھی کہاں پہنچا دیں گے؟ جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو ہم کم سے کم یہ دعا کریں کہ اللہ ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں موت آئے تو ایمان پر موت آئے، اے اللہ ہمیں ایمان کامل پر ہمیں خاتمہ عطا فرما دے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ایمان سے شروع کیا اور ایمان پر ختم کیا، ہمیں سمجھایا کہ اللہ کے بندو ایمان سے تمہاری زندگی کا آغاز ہونا چاہیے، تم جب ہوش سنبھالو تو تم ایمان کے ساتھ ہوش سنبھالو، پھر ایمان کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کرو، شریعت کو سمجھو، حلال کو زندگی میں لاؤ اور حرام سے اپنا آپ کو بچاؤ، نیکی اور بھلائی پر عمل کرو
اور گناہ اور گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس طرح سے زندگی گزارو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، اللہ کو راضی رکھتے ہوئے۔ اور جب تم دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ یہ شروع میں بھی کتاب میں ایمان اور آخر میں بھی ایمان، یہ سمجھایا کہ ایمان کا اعتبار ہے، ایمان کا اعتبار اول بھی آخر بھی، اور ساتھ ساتھ میں اعمال۔ اگر دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے تو شروع میں جو ہمارا ایمان تھا اور جو ہم نے نیک عمل کیے وہ سب برباد ہو جائیں گے، آخرت میں کچھ وہ ہمیں نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ اعمال جب کام آئیں گے جب ہماری موت بھی کس پر آئے گی؟ ایمان پر، تب یہ سب چیزیں کام آ جائیں گی۔ خدا نہ خواستہ اگر ایمان ہاتھ سے چھوٹ گیا، بغیر ایمان کے گئے، تو پھر کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آگے تھوڑی سی بات، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ یہاں پھر کچھ لغوی بحث ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے جو آخری حدیث ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث یہ سیکھی ہے، میں نے حدیث کو حاصل کیا احمد ابن اشکاب سے، انہوں نے حدیث پاک کو حاصل کیا محمد ابن فضل سے، انہوں نے اس حدیث پاک کو سنا عمارہ ابن قعقاع سے، انہوں نے اس حدیث پاک کو سنا ابو زرع سے، اور انہوں نے اس حدیث پاک کو سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث پاک کو سنا کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث ہے، اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، الحمدللہ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث سننے کو آپ کو مل گئی، آپ بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے کہ آپ سے کوئی ایک رشتہ ملا، ایک نسبت ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں 3 جگہ پر آئی ہے، یہ آخری جگہ ہے اور آخری حدیث ہے اس کتاب کی۔ 2 بول، کلمتان 2 بول، 2 باتیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، بہت پیارے ہیں 2 بول۔ اللہ تعالیٰ ان بولوں کو سن کر خوش ہوتا چاہتے ہیں، اور جو بندہ اور جو بندی، مرد عورت ان بولوں کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ رحمان ہے، اپنی رحمت اس پر نازل فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت کی چادر میں اس کو چھپاتے ہیں۔ جو بندہ اور بندی ان 2 باتوں کو، 2 بولوں کو اپنی زبان سے بولتا ہے، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے ان کو بولنا، یہ بھاری نہیں ہے، یہ بول بہت آسان ان پڑھ سے ان پڑھ، بوڑھا، مرد، عورت، بچہ، سب کو ان کو بول سکتا ہے۔ وہ سخت حروف اس میں نہیں ہیں جن پہ زبان پر جو بھاری ہوں، بہت آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، جو بات چل رہی تھی نا کہ اعمال کو بھی تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا، یہ دعویٰ تھا، یہاں سے ثابت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 بول بہت وزنی ہوں گے، جب ترازو میں ان کو رکھا جائے گا تو بہت وزنی ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا جھکتا چلا جائے گا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں ہماری نیکیوں کا پلڑا جھکے، تو ہم ان 2 بولوں کو بولیں اور زندگی بھر بولتے رہیں۔ کیا بولو؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آسان ہے، پھر بولیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ زندگی بھر کا وظیفہ یاد رہے گا، یاد کر لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 بول جو بندہ ان کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت آسان ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں۔ تو یہ بول ہیں، یہ بھی تولے جائیں گے اور یہ بہت وزنی ہوں گے۔ جب یہ حدیث پاک کے بول وزنی ہیں تو قرآن پاک کے الفاظ میں کتنا وزن ہوگا، قرآن پاک کتنا وزن ہوگا، وہ تو سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کے بول ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ لگا اگر ہم نیکیوں کے پلڑے میں اپنا بھاری نیکیوں کا وزن رکھنا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کے پلڑے کے بارے میں چاہتے ہیں وہ جھکے بہت، تو ہم زندگی بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، وہ سب سے وزنی بول قرآن پاک کے بول ہوں گے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا پاک ذکر، تو ہم انشاءاللہ زندگی بھر
یہ اپنا معمول بنائیں گے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دھیان سے فکر سے وضو کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے چاہے 10 منٹ پڑھیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. روزانہ قرآن پاک کی ہم چاہے 5 منٹ، ہم کاروبار والے ہیں، چلو کوئی بزنس مین ہے، کوئی ملازم ہے، کسی کو اور مجبوری ہے، پریشانیاں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن آخرت کی تیاری بھی تو یہی کرنی ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے نا، آخرت کی تیاری کے لیے پھر دوبارہ زندگی تو ملے گی نہیں، یہاں ہمیں اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی یہیں پر پوری کرنی ہے، اس کے لیے بھی کوئی اور زندگی نہیں ہے، آخرت کی تیاری بھی یہیں پر کرنی ہے. اس لیے ہمارے پاس ایسا ٹائم تو نہیں کہ ہم صبح سے شام مسجد میں بیٹھے رہیں. پھر یہ زندگی کا نظام کیسے چلے گا؟ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ بیوی بچوں کی ضرورت ہے کیسے پوری کریں گے؟ کتنے غریب بیوہ کمزور بیچارے ہیں، ان کو کون سہارا دے گا؟ یہ سب بھی کام ہے. یہ دنیا کو بھی بسانا ہے، اس کو آباد رکھنا ہے، اور اسی زندگی میں اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، آخرت کو بھی اپنے کو سنوارنا ہے، بنانا ہے. یہاں تھوڑے سامان کی ہمیں ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے، آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں کے لیے بھی تو ہم اپنا سامان تیار کرتے رہیں. تو اس لیے تھوڑا بہت ضرور ہم قرآن پاک پڑھیں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سیکھنا شروع کر دیں. امام صاحب کے پاس 10 منٹ نکالیں کہ جی مجھے ایک بول روزانہ سکھاؤ، ایک بول روزانہ سکھاؤ. یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے، تو جو قرآن پاک پڑھتے ہیں 5 منٹ ان کے پاس ہی ہم بیٹھ جائیں. ہمارے گھر میں ہماری بیوی قرآن پاک پڑھتی ہے، اس کے پاس بیٹھ جائیں، بیوی کے پاس وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے ہم بھی سن لیں. ہماری بیٹی قرآن پاک پڑھی ہوئی سے کہ بیٹی پڑھ 5 منٹ میں بھی سن لو، میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. بیٹا قرآن عزیز پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس بیٹھ جائیں 5 منٹ، بیٹا پڑھ تو میں بھی 5 منٹ سن لو. تو یہ ہمارے لیے آسان ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہماری بیوی پڑھی ہے اس سے سنیں، بیٹی پڑھی اس کے پاس بیٹھ جائیں، بیٹا پڑھا ہے اس کے پاس بیٹھ جائیں. تو ہم یہ انشاءاللہ ہمیں بہت عظیم دولت حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی شب معراج میں. حضرت ابراہیم نے کہا یا محمد اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا. ہمیں سلام پہنچایا، ہم کہیں وعلیہم السلام وعلیہ السلام. ہم بھی حضرت ابراہیم کو سلام پہنچاتے ہیں، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا ان کو بتا دینا اپنی امتیوں کو کہ جنت کی زمین بہت میٹھی ہے، بہت خوشگوار ہے، پاکیزہ ہے، اور پانی بھی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اور اس کے باغ اور اس کے پودے اور درخت وہ کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو جو بندہ ان کو جتنا پڑھے گا اتنا ہی اس کے لیے جنت میں باغات تیار ہوں گے. اور یہ بول سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں آیا کہ جب بندہ ایک مرتبہ ان کو پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک باغ تیار ہو جاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. تو اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ ہم چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اپنے کام بھی کرتے رہیں، اللہ کا ذکر بھی چلتا رہے. دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، گراہک کو سودا دے رہے ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. ہم چل رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھتے رہیں تو کچھ مشکل ہے؟ ہماری ماں وہ روٹی پکا رہی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتی رہے سبحان اللہ، کچھ مشکل ہے؟ وہ سبزی پکا رہی ہے، اللہ کا نام لیتی رہے، کچھ مشکل ہے؟ کپڑے دھل رہی ہے، اللہ کا نام لے، کچھ مشکل ہے؟ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم زبان تو کام نہیں کر رہی، زبان سے کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے، تو ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے رہیں، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں. اور جو بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اتنے ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ لازمی بات ہے. قرآن پاک کی تلاوت جتنا بندہ زیادہ کرے گا اور جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اتنا ہی اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اتنا ہی وہ برائیوں سے بچے گا، وہ گناہوں سے بچے گا، وہ حرام سے بچے گا، وہ ظلم سے بچے گا، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. وہ بندہ، اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اس دل میں آخرت کی فکر آئے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پاک کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اس سبق کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری بچیوں نے جو یہ آخری سبق پڑھائے، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہاں کے کارکنین اور معاونین کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ دینی مراکز، دینی مدارس قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس نور کو اور اس ہدایت کو پھیلاتا رہے، اور اللہ کرے ہم سب اس نور کے ذریعے سے اپنے دلوں کو پوری امت روشن کرتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔